ریبائز جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں اب میں آپ کو سمجھاؤں، صہیونی اور یہودی یہ دو علیحدہ علیحدہ طاقتیں ہیں۔ ہم جب صہیونیوں کی بات کرتے ہیں تو ہم یہودیوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہودی وہ ہیں جو اللہ کے نبیوں کو ماننے والے ہیں، لیکن پھر انہی یہودیوں کے اندر صہیونی بنے، اور پھر یہ جو زائنسٹ، جیسے صہیونیوں کا ترجمہ ہے زائنسٹ، کچھ لوگوں کو صہیونی سمجھ نہیں آئے گا، زائنسٹ جو ہیں وہ جو بنے تو وہ ہر ریلیجن میں پینیٹریٹ کیے۔ اب سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو پوری لڑائی ہے یہ کس کی کب کہاں شروع ہوئی۔ لڑائی شروع ہوتی ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے۔ شیطان نے اللہ کو کیا کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور میں آنے جانے والوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے کیا کہا تھا کہ جو میرے ہوں گے اس کو تو بہکا نہیں سکتا۔ تو شیطان نے کہا تھا مالک اس آدم کو سجدہ کرنے کی وجہ سے تو نے مجھے رد کیا ہے نا، اب میں اس آدم کی اولاد سے خود کو سجدہ کرواؤں گا۔ تو آج ہمیں مختلف چیزوں کی بنیاد پہ یہ بانٹا جاتا ہے، مختلف ریلیجن میں، مختلف چیزوں میں، اور ہمارے اندر جو تفرقہ ہے یہ بھی پیچھے انہی طاقتوں کی وجہ سے ہے۔ دین کے جو ہے وہ حصے خراب کیے جاتے ہیں، دین میں اس کی جو وحدت ہے اس کو پارا کیا جاتا ہے، یہ بھی اسی نیگیٹو طاقتوں کے جو ہے وہ کارسازیاں ہیں۔ اور یہ ساری یہ جو معاملات اس وقت ہونے جا رہے ہیں، اگر آپ سمجھیں تو یہ بالکل عروج کا وقت ہے، بالکل عروج کا وقت ہے نیگیٹو طاقتوں کے۔ اور اس کے بعد زیادہ ٹائم نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور میں، اور مولا امیر کائنات مولا امام مہدی علیہ السلام صاحب العصر والزمان کے ظہور میں وقت زیادہ نہیں ہے۔ اب سمجھیں، عام لوگ جس کی بات کرتے ہیں، جس کو یہودی مسیحا کہتے ہیں، کیونکہ یہودی بھی جو اصلی یہودی ہیں وہ بہت پیچھے چلے گئے میں۔ اس وقت یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہودیوں کا ملک اسرائیل ہے، دیٹ از ناٹ دا جوئش کنٹری، دیٹ از دا زائنسٹ کنٹری۔ جوئش نہیں ہے، زائنسٹ ہے، اور وہ جو زائنسٹ ہیں وہ بیسیکلی وہی شیطان کے پیروکار ہیں جو اس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ دجال کا ترجمہ دجل یعنی دھوکہ، دھوکے کی سب سے بڑی شکل۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز، ایک دھوکہ شیطان ہمیں دے رہا ہے اور ایک دھوکہ ہم خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں، شاید وہ اس سے بھی زیادہ بڑا دھوکہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی یہودی یا جو ہے وہ زائنسٹ ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ فلاں کرتے ہیں، تو بھائی کردار میں ہم کون سے ان سے افضل ہیں؟ ظلم تو ہمارا بھی جہاں جو ہے وہ داؤ لگ جاتا ہے ہم اتنا ہی کرتے ہیں، وہ ذرا بندوقوں سے کر لیتے ہیں، ہم ڈنڈے سوٹوں سے کر لیتے ہیں۔ کردار تو ہمارا بھی وہی ہے، کردار تو ہمارے میں بھی وہی سارا کچھ ہے۔ ڈسکریمنیشن تو تب ہو نا جب ہم سچے دل سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہوں، اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ مسلمان ملت جو ہے وہ ایک جسم ہے، اور اس کے کسی بھی حصے کو تکلیف ہو تو سارا بدن اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آج ہمیں غزہ کی تکلیف تو ہو نہیں رہی، آج ہمیں جو ہے وہ لبنان کی، شام کی کوئی تکلیف تو ہو نہیں رہی، تو کیا نعوذ باللہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں کوئی مسئلہ ہے، یا ہمیں اتنے ٹرینکولائزرز لگ گئے ہوئے ہیں کہ ہم سن ہو چکے ہیں، ہمیں اس درد کا احساس ہی نہیں رہا، ہمیں اس تکلیف کا احساس ہی نہیں رہا۔ ان کے بچے مر رہے ہیں، ہم عیاشیاں کر رہے ہیں، ان کے بچے مرتے ہیں، ہم کانسرٹس کراتے ہیں، وہاں جنگ اپنے عروج پہ ہوتی ہے، وہاں قتل عام ہو رہا ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں جو ہے وہ غیر ملکی رقاصائیں آ کے ہماری سٹیج کے اوپر رقص کر رہی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی خطہ عرب کی تباہی کی حدیث جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمائی ہے کہ ویل للعرب ویل للعرب ویل للعرب، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ عرب تباہ ہو گیا، عرب تباہ ہو گیا، عرب تباہ ہو گیا۔ تو بی بی زینب بنت جہش ام المومنین نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے اتنا پریشان کیا؟ آپ سوئے ہوئے تھے، ایک دم سے اٹھے، فرمایا ویل للعرب۔ بی بی زینب بنت جہش قریب تھیں، آپ نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، فرماتی ہیں کہ پسینے کے قطرے تھے ماتھے کے اوپر، اور سرکار
فرما رہے تھے کہ خطہ عرب اس وقت تک تباہ نہیں ہوگا جب تک عرب کے بادشاہ بت پرستوں کے ساتھ مل کے بت پرستی نہ شروع کر دیں. آپ نے بت پرستی ہوتی ہوئی دیکھ ہی لی ہے نا. اب باقاعدہ اس کی پوجا کرنا یا تھالی پکڑ کے ہلاتے رہنا، مطلب یزید کی فوج میں امام حسین پہ حملہ کرنے والے یا نہ حملہ کرنے والے سارے ہی برابر ہیں. تھے تو وہ یزیدی ہی، ٹھیک ہے، حملہ کریں یا نہ کریں، لڑیں یا نہ لڑیں، لیکن تھے تو وہ یزیدی ہی. تو یزیدیوں کا جو لشکر ہے یا صہیونیوں کا لشکر ہے، اس میں ہم لوگ بھی تو شامل ہیں. وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ اور باقی سارے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اس وقت جو ڈفرینشیٹ ہوگا وہ تو کردار ہوگا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، اب واپس آتے ہیں ٹاپک کو. یہ جتنی میں نے بات کی یہ ضمناً تھی، لیکن اس کو یہ کرنی ضروری تھی. اب آ جاتے ہیں کہ وہ جو ان کا مسیحا ہے وہ اینٹی کرائسٹ، دجال، شیطانی طاقتیں اس کا انتظار کریں. اور اگر یہ کہوں جتنی مجھے سمجھ آتی ہے کہ اللہ، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ جو ہے نا وہ مقابلہ بڑا ٹف دیتا ہے. ٹھیک ہے، شیطان اپنی پوری آب و تاب سے جو ہے وہ آئے گا دجال کی شکل لے کے. لیوسیفیرین بیسیکلی شیطان کے پجاری ہیں. زائنس بیسیکلی اسی لیوسیفر کے پجاری ہیں، اسی اینٹی کرائسٹ کے پجاری ہیں، اسی یعنی شیطان مجسم ہو کے خود آئے گا. اب علامہ صاحب، میں نے بار بار آپ کو کہا ہے کہ ہم نے بڑا ظلم کیا اپنے بچوں کے ساتھ جب نے علامہ اقبال ان کی جڑوں میں سے نکال دیے، بیڑا غرق کر دیا ہم نے اپنے سارا کچھ کا. یہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا نا کہ یورپ کو، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. ان مشینوں کی انرجی بڑی شاندار ہے. یہ آپ کو ابھی اے آئی کے کرامات سمجھ نہیں آئے، ابھی ذرا 2-4 سال گزر لینے دیں، آپ کو سمجھ آئے گا کہ شیطان کیسے مشینوں میں سے بولتا ہے، شیطان کیسے آپ کو کیپچر کرتا ہے. آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا. یہ زیادہ لمبی کہانی نہیں ہے، یہ آنے والے چند سال کی بات ہے. آپ کو خود سے آئیڈیا ہو جائے گا یہ سائبورگز کیا ہوتے ہیں. یہ انسان کے اندر چپیں لگا کے انسان کو جو ہے اس کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیسے فنا کی جا سکتی ہے، کلچرز ہزاروں سال کے کیسے تباہ کیے جا سکتے ہیں، زندگی کا بیڑا غرق کیسے کیا جا سکتا ہے. آپ کو خود سے پتہ لگ جائے گا یہ آنے والا وقت. اب بات یہ ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا تھا ہندوؤں کا کالکی اوتار ہو، تو ایک کتاب چھپی ہے کالکی، اس کو ضرور پڑھیے گا. اس میں پوری ریفرنس اور اس کے ساتھ اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہندو. اس نے یہ بتانے کی یہ سناتن دھرم کے جو پرانے ودوان ہیں نا، یہ بڑے ٹھیک لوگ ہیں. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ایک اشارتاً کہا تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے یہاں کوئی دین اتارا ہو جس کی شکل بدل گئی ہو. یعنی مطلب جو ہے وہ اس کے اندر کوئی 99 کروڑوں جو ہے وہ ڈیسیمل کا کوئی کہیں کہیں حقیقت ہو. سناتن دھرم جو جسے ہم توحید پرست ہندو کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں ان کے اندر کسی نبی نے ان کو کہا ہو. جیسے ایک جگہ میں ایک بہت بڑے ودوان تھے تو ان سے بات کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب ان کے نبی نے ان کو کہا، ہندو تھے، کہہ رہے تھے کہ جب ہندوؤں کے نبی نے ان کو کہا کہ اگر برے کام کرو گے تو نرگ میں جلائے جاؤ گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہیں جلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پنڈت برج موہن بھوشن جو ہے وہ ان سے میں نے سنا تھا. وہ توحید پرست ہندو تھے، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. خیر ٹو کٹ شارٹ، کہ جب یہ وقت آئے گا نا تو کالکی اوتار کی جو کتاب ہے اس میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نشانیاں ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ جو آخری کالکی اوتار ہے وہ آ چکا ہے. اب اس اوتار کا ایک جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک جو ہے اوتار لیتے ہیں جس طرح، تو کالکی اوتار کا آگے ایک اوتار جو آئے گا جو کل یگ میں، وہ کالکی اوتار نے پیدا ہونا تھا 7 یگ میں. 7 یگ کے بعد یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کم از کم 1000 سال بعد، کم از کم، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس سے کم نہیں ہو سکتے، جس شخصیت نے آنا ہے وہ اس مہادیو مہامد کا اوتار ہے. اس کے بارے میں ہندوؤں کا بھی خیال یہ ہے کہ شاید وہ مولا صاحب العصر والزمان مولا مہدی علیہ السلام. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک حدیث ہے جس کے بارے میں لوگ ضعیف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس کی سند کے اوپر جو ہے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس میں ایک جو جملہ ہے وہ میرے بڑے دل کو لگتا ہے اور بڑی مستند جو ہے وہ سناد کے ساتھ حدیث ہے، متواتر سناد کے ساتھ ہے، کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک جگہ تشریف فرما تھے، موسٹ لائکلی مسجد نبوی میں، کیونکہ ابن ماجہ نے بھی اس کے اوپر کام کیا، اور خاص طور پہ محی الدین ابن عربی کی کتاب میں تو اس حدیث کا بڑا کمال کی ڈیفینیشنز ہیں، پڑھنے والی ہے، ہم چونکہ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں تو ہم ذرا گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی علیہ السلام کی جو ہے وہ تعریف بیان کر رہے تھے، بڑی جو ہے وہ ایک چہرے کے اوپر ایک خوشی تھی، طمانینت تھی، اور بڑے ایک جذبے کے ساتھ بیان کر رہے تھے۔ تو جناب ابو ذر غفاری یا سلمان فارسی، مجھے جہاں سے چیزیں بھول رہی ہیں، لیکن وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، موسٹ لائکلی سرکار ابو ذر غفاری۔ تو آپ نے کہا کہ ابو ذر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ جناب ابو ذر مسکرا رہے تھے، پاس بیٹھے تھے اور مسکرا رہے تھے، رسالت میں آپ بات کر رہے ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری مسکرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ابو ذر کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اور اس کے رسول کی حکمت دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ سرکار نے کہا کہ ان کو بھی بتاؤ۔ اب سرکار کو سب پتہ ہے کہ کس نے کیا بات کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ میرا یقین، میرا ایمان تو یہ ہے کہ سرور انبیاء سنتے ہیں، جانتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، وہ مالک ہیں جن کے سر کے اوپر لو لاکھ لما خلقت الافلاق کا تاج ہو، وہ اتنے جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتے، وہ سارا کچھ انہی کے ہاتھ میں، مشیت ان کی طرف دیکھتی ہے کہ آپ کے لب ہلیں تو کائنات کے کارسازی کے قضاء و قدر کے فرشتے جو ہیں وہ اپنا کام کریں۔ تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین نے کہا کہ ابو ذر بتاؤ۔ ان کا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح آپ بیان فرما رہے ہیں آپ نے تشریف لانی۔ اب سرکار اس کو ہاں کہہ دیتے تو ہم ہاں مان لیتے، سرکار اس کو نہ کہہ دیتے تو ہم نہ مان لیتے۔ سرکار ختمی مرتبت کی یہ حدیث یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے نہ ہاں کہی نہ کہی، آپ نے بات بدل دی۔ اب اس کا ترجمہ مجھے نہیں آتا، اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن اگر شیطان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنی پوری انرجی کے ساتھ آ رہا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں بھی تو کوئی ویسا ہی ہوگا نا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، بھلے وہ اپنی نبوت چھوڑ چکے، بھلے وہ اپنی جو ہے وہ امی جو ہے نا امت کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک سٹیٹس تو ہے نا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کسی عام آدمی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اسی لیے تو ہر بندہ اٹھ کے امام مہدی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کا سٹیٹس ہی نہیں پتہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سی پرسنالٹی ہیں، وہ کون ہیں، وہ کیا کریں گے، کیسے کریں گے، ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ شاہ جی یہ بتائیں کہ مسجد اقصیٰ پر پھر یہودی ایک دفعہ قابض ہو جائے، گریٹر اسرائیل بنے گا، مسجد اقصیٰ پہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا، تھرڈ ٹیمپل بنے گا تو اینٹی کرائسٹ آئے گا، اور اینٹی کرائسٹ کے آنے کا وقت اب پورا ہو گیا۔ یہ 5واں بلڈ مون آپ کو بتائے گا ہوتا کیا ہے، یہ کوئی اب یہ جو 7 ستمبر کو جسے ہم عام سا چاند گرہن کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیے گا اس کے بعد ہوتا کیا ہے۔ یعنی یہ وہ گرہن ہے جس کے 45 دن پہلے سے چیزیں شیپ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہے، آپ بھی یہیں ہیں، میں بھی یہیں ہوں، اللہ زندگی دے، جو دنیا سے چلے گئے تب بھی دنیا تو دیکھے گی۔